الحمد للہ رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے حمد، ثنا اور تمجید میں کیا فرق ہے، جو ایک صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ حمد اور شکر میں کیا فرق ہے؟ لفظ رب کے تین معانی جو لغت عرب میں استعمال ہوتے ہیں، عالمین کتنے ہیں، اور الحمد للہ اس جملے پر جو ایک اعتراض ذہن میں آتا ہے۔ دیکھیے، الحمد تمام تعریفیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس پر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم تو اور بھی بہت ساری چیزوں کی تعریفیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ہر چیز کی تعریف دراصل اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ ہی نے بنائی ہے، تخلیق کی ہے۔ جیسے کسی پینٹنگ کی تعریف اصل میں مصور کی تعریف ہے، تصویر بنانے والے کی تعریف ہے نا، کہ اس نے اتنی اچھی تصویر بنائی۔ لیکن اس پر پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر ہر چیز کی تعریف خدا کی تعریف ہے تو ہم بہت ساری چیزوں کی برائیاں بھی تو کرتے ہیں۔ مثلا اگر کسی پینٹنگ کی آپ برائی کرتے ہیں تو اصل میں آپ مصور کی برائی کر رہے ہیں کہ اس کو پینٹنگ بنانی نہیں آتی۔ یہ بھی تو رخ ہے نا اس بات کا، اس جواب کا دوسرا رخ بھی تو ہے نا۔ تو دیکھیں، بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ہر چیز کی تعریف دراصل خدا کی تعریف ہے، خاص طور پہ غیر اختیاری صفات، وہ صفت، وہ کوالٹی، وہ صلاحیت جو اختیاری نہیں ہے۔ جیسے کسی شخص کی رنگت بہت نکھری ہوئی ہے، بہت اچھی رنگت ہے، کسی شخص کی ہائٹ، قد بہت مناسب ہے، تو یہ وہ صفت ہے جو غیر اختیاری ہے نا، اس بندے کے تو اختیار میں نہیں تھا۔ تو جو غیر اختیاری صفات ہیں، میں نے مثال دی ہے، ان کی تعریف غیر اختیاری صفات کی وجہ سے جو تعریف کی جاتی ہے وہ تو دراصل خدائی کی تعریف ہے۔ لیکن اس کا دوسرا رخ بھی ہے، جو غیر اختیاری خامیاں ہیں، خامیاں ہمارے لحاظ سے ہم جس اینگل سے دیکھ رہے ہیں اس اینگل سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خامی ہے، مجموعی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ خامی نہیں ہے۔ ہم جس اینگل سے دیکھ رہے ہیں ہم بہت تنگ نظر ہیں، ہمیں ماضی کا حال کا بھی علم نہیں ہوتا، مستقبل کا کوئی علم نہیں ہے، اور ہمارا علم بہت محدود ہے، ہماری آبزرویشن بہت محدود ہے۔ ہم جس جہت سے، ہم جس اینگل سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے لحاظ سے ایک چیز خامی بن رہی ہے، لیکن وہ غیر اختیاری ہمارے لحاظ سے خامی، ٹھیک ہے، اصل میں وہ خامی نہیں ہے۔ ہمارے لحاظ سے اگر کوئی چیز خامی ہے اور غیر اختیاری، یعنی اس میں اگلے بندے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص معذور ہے تو اب وہ اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے نا، یعنی کوئی شخص اگر ایک آنکھ سے نابینا پیدا ہوا تو اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے نا۔ اب اس کی برائی کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کی توہین کرنا، دراصل تو خدا کی آپ توہین کر رہے ہیں، خدا پر الزام لگا رہے ہیں۔ بات ایسی ہی ہے، لیکن ہم اس وجہ سے ایسے شخص کو کافر نہیں کہتے کہ اس بیچارے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تعلیم کی کمی، اخلاق کی کمی، یعنی اس بندے کے، جو بندہ کسی نابینا کا مذاق اڑا رہا ہے، کسی نابینا کی توہین کر رہا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ میں دراصل خدا کی توہین کر رہا ہوں، میں خدا کا مذاق اڑا رہا ہوں یا خدا کو الزام دے رہا ہوں، اس کی تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے نا۔ جو وہ حرکت کر رہا ہے، حرکت بہت بری ہے، یعنی کسی نابینا، میں مثال دے رہا ہوں، کسی نابینا کو ذلیل کرنا، اس کا مذاق اڑانا بہت بہت گندی حرکت ہے، بہت بری حرکت ہے۔ لیکن جو یہ حرکت کر رہا ہے اس کے وہم و گمان میں بھی دور دور تک نہیں ہے کہ اس بیچارے کا کیا قصور ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، دراصل میں خدا کو الزام دے رہا ہوں، اس بندے کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم ایسا نہیں کہتے کہ وہ کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا۔ بہرحال یہ حرکت بہت بری ہے، یہ غیر اختیاری خامیاں جو ہمارے لحاظ سے خامی ہیں، ان پر کسی کو طنز کرنا، توہین کرنا، مذاق اڑانا غیر اختیاری خامیوں پر۔ ہاں، اختیاری خامیاں، جیسے ایک بندے نے پورا سال پڑھا ہی نہیں ہے اور اب وہ فیل ہو جاتا ہے پیپروں میں، تو اب وہ تو اس کی اپنی خامی ہے نا۔
اس کی اپنی خامی کہ اس نے پڑھا نہیں، اس کی اپنی کوتاہی ہے، تو یہ اختیاری ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اچھا یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ہر انسان کی صلاحیتیں مختلف ہیں، تو قیامت میں ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ پرسنل ہوگا۔ پر یہ یعنی ایک شخص امیر پیدا ہوا، ایک شخص غریب پیدا ہوا، تو اس میں کیا اختیار ہے اس کا کہ جو ایک امیر گھر میں پیدا ہو گیا اس کا اپنا تو کوئی کمال نہیں ہے نا، ایک غریب گھر میں پیدا ہوا اس کو تو اپنا کوئی قصور نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے تو نہیں غریب گھر میں پیدا ہوا۔ تو اب یہ جو امیر گھر میں پیدا ہوا، اگر یہ زکوٰۃ دیتا ہے اور حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، نیک کاموں میں مال خرچ کرتا ہے، تو اب غریب بندہ جو یہ نہیں کر سکتا اس کا اپنا تو کوئی قصور نہیں نا، وہ تو اپنی مرضی سے تو نہیں غریب ہوا نا، جو یعنی پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یا حج نہیں کر سکتا، عمرے نہیں کر سکتا، مالی عبادات زیادہ نہیں کر سکتا۔ خیر یہ ایک الگ بات ہے، اس کو ہم پھر کبھی سبق میں ڈسکس کریں گے۔ اچھا بات یہ ہے، یہ بات کلیئر ہوگی کہ بات ٹھیک ہے، مطلب کہ غیر اختیاری خامیاں جو ہمارے لحاظ سے خامیاں، اس پر کسی کو طنز کرنا، توہین کرنا، مذاق اڑانا، دراصل آپ خدا ہی کو الزام دے رہے ہیں۔ لیکن ہم ایسے شخص کو اس وجہ سے کافر نہیں کہتے، ہو یہ نہیں کہتے وہ اسلام سے نکل گیا، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی دور دور تک یہ بات نہیں ہے، اور حرکت بہت بری ہے کسی غیر اختیاری خامی پر طنز کرنا، مذاق اڑانا، توہین کرنا، یہ بہت بری حرکت ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ یہ لمبے چوڑے سوال جو آپ سے بہتر ہے، الحمد، جن لوگوں نے عربی گرامر پڑھی ہے وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ الف لام کو اگر عہد خارجی مان لیا جائے تو الحمد کا ترجمہ صرف تعریف، خاص تعریف بھی کیا جا سکتا ہے، خاص تعریف، ٹھیک ہے، الحمد للہ، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، یہ دوسرا ترجمہ ہے اس کا، ٹھیک ہے، الحمد للہ اس جملے کا دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے تعریف اللہ ہی کے لیے، اور خاص تعریف سے مراد پھر وہ تعریف جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنی بیان کیا قرآن مجید میں، یعنی الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعریف جو اللہ نے خود اپنی بیان کی ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کائنات کا رازق ہے، اس کائنات میں کوئی پتا بھی اس کے علم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، جو بھی تعریف اللہ تعالیٰ نے اپنی بیان کی ہے قرآن مجید میں وہ اللہ ہی کے لیے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کی وہ تعریف نہیں کی جا سکتی، یعنی وہ تعریف اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے، جو تعریف اللہ نے خود اپنے لیے بیان کی ہے قرآن مجید میں۔ الحمدللہ کا یہ یعنی ترجمہ کہ خاص تعریف جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیان کی ہے اس کتاب میں وہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لائق نہیں ہے، وہ تعریف اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کی جا سکتی۔ وہ صفات جو اللہ نے اپنی بیان کی ہیں وہ اللہ ہی کی صفات ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی کی صفات نہیں۔ تو یہ دوسرا مطلب ہے الحمدللہ کا۔ اور ایک بات ابھی ذہن میں آئی تھی، خیر الحمدللہ، ہاں یہ کہ تعریف، یہ ذہن میں کہ یعنی اپنی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے، خود اپنی ہی تعریف، تو یہ تعریف دراصل ہمیں ادب سکھانے کے لیے، یعنی آپ کسی مثال کے طور پر، اس کی مثال نہیں، ویسے ایک بات کو سمجھانے کے لیے ایک الگ مثال کہ آپ کسی بڑے شخص کے پاس جاتے ہیں، کسی بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، تو اس کا جو سیکرٹری ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ وہ بادشاہ سلامت اس چیز کو پسند کرتے ہیں، اس چیز کو پسند نہیں کرتے، ان کے سامنے ایسے بیٹھنا ہے، ایسے بات کرنی ہے، تو وہ آپ کو جو ان بادشاہ کی تعریفیں کر رہا ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ تعریف برائے تعریف نہیں کر رہا، وہ آپ کو سمجھا رہا ہے تاکہ آپ سے کوئی بے ادبی نہ ہو، آپ سے کوئی کوتاہی نہ ہو، آپ اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی تعریفیں، اپنی صفات بیان کی ہیں وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہم اس کی بارگاہ کا تقدس، اس کا مقام، مرتبہ، اس کو پہچانیں، ہم سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی کوتاہی نہ ہو، کمی نہ ہو، ہم سمجھیں کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ تو تعریف برائے تعریف نہیں ہے، تعریف برائے تادیب ہے، ادب سکھانے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے، ہمیں ادب سکھانے کے لیے، اس کی بارگاہ کا تقدس، احترام سکھانے کے لیے۔ اچھا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یا دوسرا ترجمہ الحمدللہ تعریف، خاص تعریف جو اللہ نے اپنی بیان کیا قرآن مجید میں وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ دیکھیں حمد اور شکر میں کیا فرق ہے؟ حمد اور شکر میں فرق یہ ہے کہ حمد صرف دل سے ہوتی ہے یا زبان سے، دل سے یا زبان سے، ٹھیک ہے، اور شکر جو ہے نا وہ
دل سے بھی، زبان سے بھی اور اعضاء سے بھی. یعنی آپ دل سے بھی میں کسی کا شکر گزار ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اچھے جذبات رکھتا ہوں، اس دل سے اس کی تعریف کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور دل سے اس کا بھلا چاہتا ہوں، اور دل سے اس کا احسان مانتا ہوں. زبان سے تعریف، ٹھیک ہے، شکر میں آئے گی. اور اعضاء سے، اعضاء سے جیسے کہ ادب سے ملاقات کرنا، یا اس کے آنے پہ کھڑے ہو جانا کسی کے آنے پہ. تو شکر میں کیا ہے؟ شکر دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی، اور اعضاء سے بھی، جسم کے اعضاء سے بھی. اور حمد صرف دل سے یا زبان سے. اور حمد ہوتی ہے، حمد عام ہے کہ جس کی آپ حمد کر رہے ہیں اس کی طرف سے، سامنے والے کی طرف سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو. حمد میں چاہے وہ اس کی طرف سے کوئی فائدہ پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، تو حمد میں یہ ضروری نہیں ہے. جیسے میں یعنی فلاں کی حمدت علی علم ہی، میں نے اس کے علم پر اس کی حمد کی، یعنی اب اس کے علم سے مجھے کوئی فائدہ پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. یا حمدت علی شجاعت ہی، میں نے اس کی بہادری پر اس کی تعریف کی، اس کی حمد کی. تو اب مجھے اس کی بہادری سے مجھے کوئی فائدہ پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. بہرحال حمد میں نے کر دی، تعریف میں نے کر دی، ٹھیک. لیکن شکر ہوتا ہے مقابلے میں، یعنی اس شخص کے لیے جو جس کی طرف سے آپ کو کوئی نعمت پہنچی ہو، کوئی احسان پہنچا ہو، کوئی فائدہ پہنچا ہو، تو اس کے مقابلے میں آپ جو کرتے ہیں وہ شکر ہے، ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں کسی کی طرف سے آپ کو کوئی فائدہ ملا، کوئی احسان، کوئی نعمت، تو اس کے مقابلے میں جو آپ اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، دل سے اس کا ادب کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ شکر ہے، ٹھیک ہے. تو دو فرق ہو گئے بیسک. حمد ضروری نہیں ہے کہ جس کی آپ حمد کر رہے ہیں اس کی طرف سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو. شکر میں ضروری ہے کہ اس کی طرف سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو. شکر کسی چیز کے مقابلے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور حمد دل سے اور زبان سے، جبکہ شکر دل سے بھی، زبان سے بھی، اور اعضاء سے بھی. پھر حمد، ثنا اور تمجید میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے یہ فرق بڑے واضح طور پر ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے، مشہور حدیث ہے نا. یہ مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے. یہ یہاں سے دیکھیے، من صلی صلاۃ لم یقرأ فی ابی ام القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام فقیل ابی ہریرہ ان نکون وراء الامام فقال اقرأ بها فی نفسک. یہاں سے دیکھیے، فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، وہ فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز، یعنی یہاں پر نماز سنا سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ اور کو اپنے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر لیا. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ یہ جو مانگے. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، قال اللہ تعالیٰ حَمِدَنِي عَبْدِي، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری تعریف کی. دیکھیے جب آپ پہلی مرتبہ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ حمد کہلائے گی. پہلی مرتبہ آپ جو تعریف کرتے ہیں وہ کیا کہلائے گی؟ حمد. اچھا، جب آپ دوبارہ تعریف کریں گے، یعنی جب آپ نیا جملہ لائیں گے تعریف کے لیے، آپ نے کچھ کلمات کہے تعریف میں، وہ حمد ہے. جب آپ دوبارہ تعریف کریں گے وہ ثنا ہے. پھر دیکھیے، وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، جب میرا بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، قال اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، میرے بندے نے میری ثنا کی. ثنا لفظ ثنی سے بنا ہے. ثنی بنا لوٹانا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا، ایک چیز کو دوسری چیز پر رکھنا، ٹھیک ہے. تو اب آپ جب حمد دوبارہ کرتے ہیں تو وہ ثنا ہے. حمد دہراتے ہیں، حمد دوبارہ کرتے ہیں، دوبارہ تعریف کرتے ہیں، تعریف کے لیے نیا کلمہ لاتے ہیں، نئے کلمات آپ استعمال کرتے ہیں تعریف کے لیے، تو وہ کیا ہے؟ وہ ثنا ہے. الحمد للہ رب العالمین، یہ پہلی مرتبہ ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ یہ یعنی اس صورت میں پہلی مرتبہ ہے، تو یہ حمد ہے. اور الرحمن الرحیم جب آپ نے دوبارہ تعریف کی تو یہ کیا ہے؟ ثنا ہے. قال اللہ تعالیٰ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. اور پھر وَإِذَا قَالَ، اور جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قال، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، بزرگی بیان کی. جب آپ مزید دوسری مرتبہ سے آگے بڑھتے ہیں، مزید اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، مزید تعریف کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ تمجید ہے، بزرگی بیان کرنا، بڑائی کرنا، ٹھیک ہے.
تعظیم کرنا، تعریف میں تعظیم کرنا، بڑائی بیان کرنا، بزرگی بیان کرنا، تمجید، تو یہ تمجید ہے، ٹھیک ہے. تو پہلی مرتبہ آپ جو تعریف کرتے ہیں تعریفی ابتدائی تعریفی کلمات وہ حمد کہلائیں گے، ابتدائی تعریفی کلمات وہ حمد کہلائیں گے. جب آپ اس سے آگے بڑھیں گے، مزید دوبارہ تعریفی کلمات، نئے کلمات آپ لائیں گے تعریف کے لیے، تو وہ کیا ہے؟ وہ ثنا ہے. ثنا، یہ ثنی سے لفظ بنا ہے دہرانا، لوٹانا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا. تو آپ نے جب دوسرے کلمات لائے آپ تعریف کے لیے تو وہ ثنا ہے. اور جب آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں، تیسری مرتبہ نئے کلمات لاتے ہیں تعریف کے لیے، تو وہ کیا ہے؟ وہ تمجید ہے، بزرگی بیان کرنا، ٹھیک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، حمد کی. اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، دوسری مرتبہ تعریف کی نا. وَإِذَا قَالَ مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ، اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میرے بندے نے میری تعظیم کی، تمجید کی. تو تمجید کیا ہے؟ تیسری مرتبہ تعریف کرنا. تو یہ حمد، ثنا اور تمجید میں فرق ہے. اچھا، اس کے بعد رب العالمین، لفظ رب کے تین معنی جو لغت عرب میں استعمال کیے جاتے ہیں، جو بیسک میننگ ہے اس کے، یہ ایک کتاب ہے اس کی ابن الانباری کی، مشہور وہ لغوی بھی گزرا ہے. ابن الانباری کی یہ کتاب ہے شرح القصائد السبع. اس میں دیکھیے اس میں لفظ رب کے معنی یہ دیکھیے، والرب ينقسم على ثلاثة اقسام، اور لفظ رب کے تین معنی ہیں، تین میننگ ہے لفظ رب کے جو عربی لغت میں استعمال ہوتے ہیں. یکون رب المالک کہ قولک فلان رب الدار. پہلا معنی کیا ہے؟ المالک، رب کا پہلا معنی مالک، رب کا ایک معنی ہے مالک. جیسے فلاں رب الدار، گھر کا مالک ہے، تبھی عرب کہتے ہیں جیسے فلان رب الدار، فلاں گھر کا رب یعنی گھر کا مالک ہے. تو لفظ رب بمعنی مالک لغت عرب میں، کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے. وَيَكُونُ الرَّبُّ السَّيِّد، اور لفظ رب سید کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے، سردار، سردار، آقا، بڑا، بادشاہ. جیسے کقولہ تبارک و تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، وہ اپنے رب کو شراب پلا رہا ہے، یعنی اپنے سردار کو شراب پلا رہا ہے. فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، یہ سورہ یوسف میں ہے نا، وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو جیل میں دو لوگ تھے، ان میں سے ایک نے جو خواب دیکھا تھا، تو وہ یہاں پر یہ آیت آتی ہے فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، وہ اپنے رب یعنی سردار کو شراب پلا رہا ہے، یعنی سیدہ. وَيَكُونُ رب المصلح، اور رب کا تیسرا معنی کیا تھا؟ المصلح. مصلح اصلاح کرنے والا، کسی چیز کو درست کرنے والا، ٹھیک کرنے والا. والمربوب المصلح، اور مربوب وہ جو جس کی اصلاح کی جائے، جس کو ٹھیک کیا جائے. آگے فرزدق کا ایک شعر ہے، مرحو عجیب صحیح ہے. تو المصلح، المربوب یعنی مربوب جس کی اصلاح کی جائے، جس کو ٹھیک کیا جائے، اور رب المصلح ٹھیک کرنے والا، اصلاح کرنے والا. تو یہ تین معنی ہیں جو لفظ رب کے لغت عرب میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دیکھیے، رب العالمین، لفظ رب بمعنی مالک استعمال ہوتا ہے، لفظ رب بمعنی سید، سردار، آقا استعمال ہوتا ہے، لفظ رب بمعنی مصلح، کسی چیز کو ٹھیک کرنے والا، کسی چیز کو قائم رکھنے والا، درست رکھنے والا.
یہ اصلاح کرنے والا کسی چیز کی، تو رب العالمین جو تمام جہانوں کا مالک ہے اور جو تمام جہانوں کی اصلاح کرنے والا ہے، تمام جہانوں کو ٹھیک رکھنے والا ہے، اپنی اپنی جگہ پر قائم رکھنے والا ہے ہر چیز کو، رب العالمین جو سب کا بڑا ہے، سب کا بڑا ہے، ٹھیک۔ العالمین، عالمین جمع ہے عالم کی، اور عالم خیر آگے جا کر ہم پڑھیں گے، دیکھیں عالمین جو ہے نا، وہ یہاں پر تو عالمین سے مراد اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے یہاں پر اس آیت میں، باقی قرآن مجید میں ہر جگہ پر عالمین کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، لفظ عالمین سے مراد آپ کہیں کہ جی اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالمین ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہوگا، سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے، کانٹیکسٹ دیکھا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی قرآن مجید میں کہ عالمین سے مراد کہیں پر جو ہے وہ صرف انسان ہے، ٹھیک ہے، عالمین سے مراد کہیں پر صرف انسان اور جنات ہیں، تو وہ سیاق و سباق کانٹیکسٹ دیکھا جاتا ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں پر اس آیت میں عالمین سے مراد تمام جہان ہے۔ عالمین، عالم ویسے اس کی جمع لائیں ہیں مبالغے کے لیے، ویسے عالم خود یعنی اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس پوری کریشن کے لیے بھی ایک لفظ عالم استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ، اللہ کریٹر ہے، تو کریٹر کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، کریشن جتنی بھی کریشن ہے، جو کچھ بھی ہے، اس سب کے لیے ایک ہی لفظ عالم استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن عالمین جمع پھر بھی لائے زیادہ وضاحت کے لیے اور مبالغے کے لیے۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو تمام جہانوں کو قائم رکھنے والا، سنبھالنے والا ہے۔ اور پھر عالمین کی تعداد کتنی ہے، اس میں پھر آپ کو مختلف اقوال مل جائیں گے اہل علم کے، لیکن وہ سب تکے ہیں، اندازے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ جیسے العالمین میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ عالم یہ محمد بن مروان بن حکم اس نے کہا کہ انه قال خلق اللہ 17,000 عالمین، 17,000 عالم ہے، آل السماوات وآل الارض عالم واحد، اور یہ آسمان و زمین اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب ایک ہی عالم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی طرح یہ عن ابی العالیہ فی قولی تعالی، وہ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ الانس عالم والجن عالم، انسان الگ عالم ہے، جنات الگ عالم ہے، وما سوا ذلک 18,000 عالم، اور یعنی تمام انسان ایک عالم، تمام جنات دوسرا عالم، اور ان کے علاوہ 18,000 عالم اور ہیں، او 14,000 عالم، یا 14,000 عالم اور ہیں، 14,000، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح لیکن یہ سارے بہرحال ظاہر سی بات ہے کہ کسی نے سارے عالم دیکھے تو نہیں ہے نا، تو یہ بات ایک تکے ہی ہیں، یا یہ وہ ہوں گے اسرائیلی روایات، یہود کے ہسٹوریکل ریکارڈ سے ادھر آئی ہوئی باتیں، ٹھیک ہے۔ باقی تو یہ کسی نے کہا 70,000 عالم ہے، کسی نے کہا 80,000 عالم ہے، کسی نے کہا 17,000 18,000، تو بات صحیح بات ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ دیکھیے ہمیں نہیں معلوم کتنا عالم کتنے ہیں، اور دیکھیں ایک اہم اصول یہ ہے کہ ابہیموا ما ابہم اللہ، جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے اسے مبہم رہنے دو، خواہ مخواہ جس چیز کا ہمارے ایمان سے اور ہمارے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے کسی عمل پہ، تو کیوں اس کے پیچھے پڑنا؟ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا تو اس کو چھوڑ دو، کیوں اس کے پیچھے پڑنا؟ ابہیموا ما ابہم اللہ، جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے اسے مبہم رہنے دو، وبینوا ما بین اللہ، اور جس چیز کو اللہ نے بیان کیا اسے بیان کرو۔ تو دیکھیں اس آیت میں وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم
اس آیت کے آخر میں جا کر یہ جہاں پہ یہ آیت ختم ہو رہی ہے سو وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے، وما یعلم جنود ربک، اور تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا الا ہوا سوائے اس کے۔ تو ہم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ عالم 18,000 ہیں یا 17,000 ہیں یا 70,000 ہیں یا 80,000 ہیں؟ عالم کتنے ہیں ہمیں نہیں معلوم، کتنے جہان ہیں ہم نہیں جانتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی مخلوقات کتنی ہیں، تو مخلوقات کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ کوئی بھی ایسا دعویٰ بس ایسے ہی ایک دعویٰ ہی ہے۔ تو رب العالم جتنے بھی جہان ہیں، جہان جتنے بھی ہیں وہ سب کا رب ہے۔ اب جہان کتنے ہیں وہ ہماری سوچ سے بھی باہر ہیں، جتنے بھی ہیں بہرحال ہم تعداد نہیں بیان کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی تو ہم کہاں سے بیان کریں، کیسے بیان کریں؟ تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا، جہان جتنے بھی ہیں تمام جہانوں کو بنانے والا ہے، ان کو سنبھالنے والا ہے، تمام جہان والوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ ہر چیز کو اسی نے بنایا اور وہی ہر چیز کو سنبھالے ہوئے ہے، قائم رکھے ہوئے ہے۔